मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को आपके मेज़बान अली ज़ाकिर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग ग्रेस के संग, और इस ट्रांसमिशन में हमारा और आपका साथ रहेगा यकम रमज़ान से चांद रात तक। साथ ही साथ मेरी को होस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम देखने वालों को रबी आदिल खान का अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ उमूर पर बात करते हैं जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं। तो आज हमारे साथ अली ज़मान शेरपाव मौजूद हैं जो कि जर्नल सेक्रेटरी हैं पाक इत्तेहाद फाउंडेशन के, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं मुस्लिम टाउन और गुलशन बिलाल के, और प्रिंसिपल हैं इकरा जन्नतुल अतफाल अकेडमी के। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। सर आप अपने शो में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं, और साथ ही हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जो आप पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं और हमारे साथ ही शो का हिस्सा हैं। मैं एक बार फिर वेलकम करना चाहूँगा। वैसे तो पापा हैं लेकिन मैं आपके लिए नाम ले लूँ। मोस्ट वेलकम जनाब ज़ाकिर मस्ताना साहब। थैंक यू जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोग याद करते हैं और ज़ाहिर है मुझे आना पड़ता है, प्रोग्राम के लिए भी आना पड़ता है। में से कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं, उसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और सर आपसे पहला मेरा सवाल ये है कि खिदमत खल्क का सफ़र शुरू करने का मकसद या शुरू करने का जो आपके जहन में ख्याल आया वो कब और कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और इज़्ज़त से नवाजा। जहाँ खिदमत खल्क की आप बात कर रहे हो तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गुर्बत का तनाव है और जो गुर्बत के मामलात है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो खिदमत हमने 2014 में शुरू की है हमें बहुत पहले शुरू करना चाहिए था। इसके बाद 2014 से हुई थी और कुछ हादसात आए थे जिनकी वजह से हमें इसकी तरफ जाना पड़ा और फिर बाकायदा एक इदारा रजिस्टर करना पड़ा। शुरुआत हमने की थी सैलाब ज़िद्दागान से। जब सैलाब आया था पूरे मुल्क के अंदर उस वक्त, तो हमने कुछ साथियों ने मिलके उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा वहाँ पर जाके डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिर हमें एक निज़ाम बनाना पड़ा जिसकी वजह से फिर हमें एक इदारा पाक इत्तेहाद फाउंडेशन इंटरनेशनल के नाम पर रजिस्टर करना, और वो फिर हमें कोरोना का जब दौर आया तो हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने पूरा हुकूमत के साथ मिलकर शाना बशाना जो हमसे हो सकता, क्योंकि कोरोना का जो दौर था वो बहुत ही लोगों के लिए मुश्किलात वाला दौर था। एक बहुत जो एक ठीक ठाक इंसान भी था, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो अच्छी जॉब वाला हो, वो भी परेशान था। तो जो एक लोअर मिडिल क्लास तबका वो तो बहुत ज़्यादा परेशान था। कोविड में क्या काम किया, क्या एक्सपीरियंस रहा लोगों के लिए, लोगों का आपके लिए क्या रिस्पांस रहा, ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जब कोरोना का दौर आया तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस थे, बहुत बड़ा। अच्छा, एक तो तैयारी नहीं थी पाकिस्तान की जिस हालात से, अगर हम पाकिस्तान को और दूसरे इंटरनेशनल ममालिक को साथ में रख के देख ले तो तैयारी बिल्कुल नहीं थी ना। तो उस वक्त जो काम हुकूमत ने करनी थी वो हमारी रिफाहिदारों ने की सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ तक कि हमें अपने साथ भी बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ा कि हर चीज़ की रेट डबल होती जा रही थी, हर चीज की रेट भी डबल होती जा रही थी, और लोग बहुत सारे उम्मीदें इन रिफाही इदारों से लगा के बैठे हुए थे कि वो अरेंजमेंट्स करेंगे सब चीजों के, अरेंज करके चीजों को करके देंगे, चीजों को करके देंगे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पूरा हमारा इदारा बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा था, और हमने यहाँ तक कि उस कोरोना के दौर में जिन लोगों को हमने रिहाइश दी थी, क्योंकि हमारा था रियल एस्टेट के साथ भी है, तो आज भी वो अपने रिहाइश पे बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जो उस दौर में हमने जो हमसे हो सका, और कुछ चीज़ें जो हमने उस वक्त की थी, आज कोरोना ख़त्म हो गया, वो लोग अपने रोजगार पे भी चले गए, चीज़ें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज भी हमें उनको दी हुई चीज़ें अभी भी उनके पास है। सर ज़ाकिर, मैं आपसे खिदमत खल्क की क्योंकि बात हो रही है तो आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे कहते हैं ना किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना एक बहुत बड़ा मतलब ऐसी चीज़ है कि बहुत मुश्किल है, और आप खिदमत खल्क है क्योंकि ये भी एक तरह से खिदमत खल्क है कि आप किसी को हंसाते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा शुक्रिया। और अच्छा, अली को पता है रबिया, मैं आपके लिए ये मैं आपके लिए बात बता रहा हूँ, और मैं सर की बात से बात को आगे बढ़ाऊंगा। और बात की खिदमत खल्क की, और मैं थोड़ा सा क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं आर्टिस्ट के हवाले से ही बताऊंगा, लेकिन मैं अभी इस शोबिज़ को लेके नहीं आता, मैं लेकर आता हूँ कि भाई ने भी बात की, कोरोना की बात हुई और खिदमत खल्क की बात हो रही है, NGO की बात हो रही है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अली को तो पता है इस बात का, मैंने 12-14 साल पहले अपनी वेलफेयर बनाई, उसका नाम रखा मैंने अपनी बेटी के नाम से, ज़ैनब वेलफेयर ट्रस्ट। जब मैंने वो काम शुरू किया तो उसके लिए हमने कोई फंड नहीं किया, कोई चंदा नहीं किया, मेरे साथ फनकारों को मैंने साथ लिया, और परवेज सदीकी, शैनी अजीम, शकील शाह और एक दो नाम और मेरे साथ, अली छोटे थे।
تو ہم نے وہ اپنی زینب ویلفیئر ٹرسٹ بنائی اور ہم نے ایک کہا کہ نہیں ہم جو ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے میں سب آرٹسٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ہمارے آرٹسٹ ایسے ہیں کہ کچھ کو ضرورت ہوتی ہے، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ کہ جی آرٹسٹ جو ہے حکومت سے اور دیگر لوگوں سے ہیلپ لیتا ہے، تو ہم نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا، ہم نے کہا کہ نہیں ہم وہ آرٹسٹ ہیں کہ جو ہیلپ کریں گے اور کیا ہم نے اللہ کے کرم سے لاکھوں روپے ہم اپنا ڈرامہ کرتے تھے، اپنا شو کرتے تھے، وہاں سے جو ہمیں فنڈ آتا تھا ہم عام لوگوں سے پیسے نہیں لیے، ہم نے ان میں سے سارا حساب جو ہے یہ بچپن سے علی کو پتا ہے یہ اپنے بہت بڑی بات ہے کہ اپنے حصے میں سے نکالا ہم نے کیا کرتے رہے۔ جب کرونا آیا اور کرونا میں نے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا ماسک کا اور سینیٹائز کا، ان چیزوں کا میں نے خیال نہ رکھتے ہوئے میں نے اپنی این جی او پر راشن کے حوالے سے بہت کام کیا، اس کا یہ ہوا کہ مجھے کرونا ہو گیا اور ایک بہت خطرناک لیول کا کرونا ہونا اس وقت اتنی زیادہ کہ بس لوگ سنتے ہی ڈر جاتے تھے، لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ خدمت خلق اللہ کی مخلوق کے لیے کام کر رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر میں ہی آپ کو جواب دوں، ہوا یہ کہ مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کا علاج جو ہے ڈاکٹروں کے پاس اور کہیں بھی نہیں ہے، اور میں نے آگے ڈسکس کیا، اس کو پتا ہے علی کو بھی پتا، تو میں نے اس کی ماں سے بھی کہا کہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ میں اٹھ کے گھر آ کے چلا گیا، اس کی ماں کو بتایا کہ یہ چکر ہے، کچھ نہیں، میں گھر میں رہا، بات کو چھوڑ کروں گا، آپ کے پروگرام کا ٹائم بھی مناسب ہوتا ہے۔ تو کچھ عرصے بعد ہم اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئے، یہ علی میرے ساتھ تھے، وہ ڈاکٹر نے اپنا وہ اتارا جو انہوں نے پہنا ہوتا تھا کرونا میں، وہ اتار کے وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آپ ذاکر مستانہ ہو؟ میں نے کہا جی۔ آپ وہی ہو جن کو میں نے کہا تھا کہ آپ کا علاج نہیں ہے؟ میں نے کہا جی میں وہی ہوں، دوبارہ چیک اپ کرانے آیا ہوں۔ اس نے ایکسرا دیکھا، کہنے کہاں تھے؟ میں نے کہا میں گھر پہ تھا۔ ارے کہنے لگے گھر پہ چھوڑو، ویسے کون سے اسپتال میں تھے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، میں گھر پہ تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ صحیح ہو گئے۔ ہاں، پھر علی کو جو انہوں نے بات بتائی، علی کو وہ ولی بتائے گا، کہتا گھر پہ کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا بس گھر پہ کمرے میں رہتا تھا، نماز پڑھتا تھا، وضو کرتا تھا اور باہر نہیں نکلا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جہاں ہماری ڈاکٹری ختم ہوتی ہے وہاں شروع ہوئی تھی، اور علی کو انہوں نے بتایا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ بالکل، ڈاکٹر نے ایسا کہا کہ اگر کسی کے چیسٹ میں بھرپور قسم سے فائرنگ کر کے گولیاں ماری جائیں تو جو کنڈیشن وہ ہوتی ہے وہ ان کے لنگز کی کنڈیشن تھی۔ اپنے والد صاحب کے لیے اس طرح کی چیز سننا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور آج آپ اتنے پاورفل ہیں، آج آپ اتنے پاورفل ہیں کہ ایک عام آدمی سے زیادہ آپ پاورفل ہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی شان ہے۔ بات یہ ہے نبیہ کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے کام میں لگ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بندوں سے پیار کرتا ہے، پھر آپ سے ڈبل پیار ہو جاتا ہے، اور وہ جذبہ ابھی بھی ہے، وہ ابھی بھی ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ سر کی طرف ہم پھر آئیں گے۔ سر جس طرح بھی ہم بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ہم کسی فلاحی کام کی طرف بڑھتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، تنقید کا نشانہ ضرور بننا پڑتا ہے، کس طرح اس کو فیس کیا، کیا مشکلات آئیں، اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ اگر ہم تنقید کی بات کریں نا تو اس وقت ہم نے سب سے زیادہ جو مشکلات ہم نے فیس کی ہے وہ حکومتی رویے سے پیش کی ہے۔ مطلب یوں سمجھ لو کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ انسان کی خدمت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں نا۔ تو اب حضرت نے بھی ادارہ رجسٹر کی ہوئی تو ان کو بھی پتا ہے کہ ایک ایسا انسانیت کا خدمت کرنے والے ادارے کو آپ رجسٹر کرنے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی حکومت آپ سے اتنی چیزیں کو ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے بعد بھی رشوت کا وہی بازار گرم ہے، چیزیں گرم ہے، تو مخالفت تو وہی سے شروع ہوئی۔ اچھا پھر جب ہم میدان میں اترے، کام کرنا شروع کر دیا، تو ظاہر بات ہے ہم اس کو ایک لفظ دیتے، کمپٹیشن بہت زیادہ تھا، کمپٹیشن بہت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کچھ پکچرز کے لیے کر رہے تھے، کچھ ویلیوز کے لیے، اچھا ہمیں تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ بھئی اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہے۔ اچھا پھر ایسے کیسز کا سامنا کرنا پڑا ہمیں کہ جس کا ہمارے تصور میں بھی نہیں تھے، ایسے الزامات اور ایسے مطلب ہمیں مجرم ٹھہرانے لگا۔ حالانکہ الحمدللہ ہمارے ادارے کا 2014 سے لے کر آج تک آڈٹ بھی ہوتا ہے، الحمدللہ بالکل ہر سال اس کا آڈٹ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، الیکشن ٹائم ٹو ٹائم ہوتے ہیں، ہر چیز پراپر طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے الزامات ہم کے لگے، لیکن کام ہم نے نہیں چھوڑا، کیونکہ ہمیں ایک چیز یاد ہے کہ اگر ہم نے انسانیت کی خدمت کر دی، اچھا انسانیت کی خدمت واحد وہ چیز ہے جس میں کسی مذہب کو نہیں دیکھا جاتا، بے شک ایسے ہی ہے، نہ رنگ کو دیکھا جاتا ہے، نہ نسل کو دیکھا جاتا ہے، نہ مذہب کو دیکھا جاتا ہے، نہ جس کو دیکھا، اور اس کے ثمرہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں دکھائی بھی ہے کئی بار کہ یہ چیز اس لیے ایسے ہوئی کہ آپ نے میرے بندے کے ساتھ یہ والا معاملہ آسانی والا معاملہ کیا ہے۔ دونوں بالکل، اگر ہم اچھائی کرتے ہیں
تو زندگی میں آپ کو اچھائی بھی نظر آتی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ بھی نظر آتا ہے. صرف محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے, محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے. اور میرے ساتھ تو پتہ ہے, جب میں نے یہ اپنی این جی او بنائی تھی, میں نے ممبر بنانا شروع ہوا تو میرا کوئی ممبر نہیں تھا. ایک میری ماں تھی 1000 روپے مہینہ, ایک میں تھا 1000 روپے مہینہ, ایک اس کو میں نے, ہم 3 ممبر تھے شروع میں. تو لوگ مجھ سے کہتے تھے, جو علی کو پتہ ہے اب تو یہی کام رہ گیا ہے, اب تو یہ دھندا کر کے کماؤ گے, اب تم اس سے پیسے بچاؤ گے. شروع میں یہ مجھے باتیں, اس سے بڑے الزامات بھی بیچ میں آئے ہیں, بلیک وائٹ کا ترتیب بھی بیچ میں آیا ہے کہ یہ سلسلہ ہے, یہ ہے. تو وہ بہت سارے ایک کٹن سفر سے اللہ تعالیٰ, لیکن چونکہ خدمت انسانیت تھی نا, تو ہم نے نہ پرواہ کیا اور نہ وہ چیز ہمارے دل پہ لگی اور نہ ہم نے اس کو محسوس کیا. اچھا ایک بات بتا دو, دنیا کا مشکل ترین کام ہے سر, یہ مشکل ترین کام ہے یہ کہ لوگوں کی کام کرنا, لوگوں کی خدمت کرنا. کیوں کہ اس میں پہلی بات, اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی اور طریقے سے بھی کرتا ہوگا, نہیں. اگر آپ سچے دل سے کرتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے کہ اس میں آپ نے ٹائم بھی نکالنا ہے, اس میں آپ نے اپنی گاڑی بھی چلانی ہے, آپ نے وقت بھی نکالنا ہے, جو اس دور میں بہت مشکل ہے. بہن بھائی کے لیے, ماں باپ کے لیے, اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے, دوستوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور آپ نکالتے کسی اللہ کی مخلوق کے لیے آپ ٹائم نکالتے. انتہا کا یہ مشکل کام ہے جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے, لگتا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے دنیائی, لیکن اتنا فائدہ ہے, اتنا فائدہ ہے. جب آغاز ہوا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور سامنے بیٹھا کے مجھے بولا کہ دیکھیں آپ جا رہے ہو, لیکن ایک بات یاد رکھ کے جانا, کسی کی گالی کا جواب نہیں دینا آپ نے. اگر آپ کے بارے میں کوئی غلط کومنٹس کرے اس کا جواب نہیں دینا آپ نے. آپ اپنے کام کرنا ہے. اگر یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے تو چلے جاؤ, ورنہ بیٹے جانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر گھر پہ رہو. بہت اچھی بات کی آپ نے ربیہ. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. بریک کے بعد جو ہے ہم اپنے مہمانوں سے مزید سوالات کی طرف جائیں گے. معزز خواتین و حضرات, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا. تمام دیکھنے والے ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ہمارے ججز نے, عمیر میرانی صاحب نے اور فرحان بلدوی صاحب نے. آپ دونوں کو خوش آمدید. انس میرانی صاحب, آپ دونوں کو خوش آمدید. اسی کے ساتھ پہلے میں اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جس میں سے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی, جاوید پبلشرز بولتی کتابیں, آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن, ٹی پارٹنر ہمارے ہیں ہر پل تازہ چائے, ریکول سرپ, موو فارما پاکستان. آپ تمام ناظرین اور حاضرین کا بہت شکریہ جن کی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے. اسی کے بعد میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گی. اور سر میرا آپ سے سوال ہے کہ جدید دور میں, جیسے آج کا دور ہے, آپ کیونکہ بطور پرنسپل بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, تو آپ جدید تعلیم کو اور دینی تعلیم کو اپنے اسکول میں کس طرح ان کو بیلنس کر کے چلتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اچھا, اگر ہم ایجوکیشنز کے اوپر بات کریں تو اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑا طبقہ ہے تو جو کہ تعلیم سے محروم ہے. جدید تو بہت دور کی بات ہے, وہ بنیادی تعلیم سے بھی محروم ہے. اگر ہم ابھی حالیہ سروے ہم نے جب دیکھا اور ہمیں جب پتہ, تو 2.60 کروڑ بچے ایسے ہیں جو ایجوکیشن کے قابل ہے مگر نہیں پڑھ سکتے. ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ریسورسز نہیں ہے, کسی بھی لحاظ سے ریسورسز نہیں ہے ان کے پاس جو جا کے پڑھ سکے. شعور ان کے لانا, چیزیں کرنا, وہ تو ایک الگ سٹیپ ہے, اور پھر ہم جا کے تعلیمی لحاظ سے باقی ملکوں کا مقابلہ کریں تو بہت دور کی بات ہے. پہلے آپ تو 2.60 کروڑ بچے جو اس وقت آپ کا بالکل تعلیم کے لیے ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں پڑھ سکتے. اچھا, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو تقسیم کیا ہے. ہمارا اگر سرکاری اسکول کا تعلیم دیکھے اور ہمارا اگر پرائیویٹ اداروں کا تعلیم دیکھے, دونوں میں بہت فرق ہے. جب تک ہم اس دونوں چیزوں کو بیلنس نہیں کریں گے نا, ہمارے سرکاری اسکول میں اور ہمارے پرائیویٹ اسکول کے اندر تعلیم یکساں ہونا چاہیے, تب جا کے ہم تعلیم کے کسی اس پہ چلے جائیں گے. آپ کو ایک چیز شاید حیرت ہو, مجھے تو بہت حیرت ہوئی اور ہوتی ہے, پورے ملک کے اندر ہمارا صرف 1.5 یا 2% جو بجٹ ہے وہ تعلیم پہ لگتا ہے, صرف 2%. اب 2% کے اندر آپ کیا ایجوکیشن دیں گے پورے ملک کے اندر, جبکہ اتنی آبادی ہے اور آپ جتنے تعداد بچوں کے بتا رہے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے صرف اس لیے کہ ایجوکیشن پر وسائل نہیں ہیں ان کے پاس, وسائل نہیں, چیزیں نہیں ہیں نا, تو جس کی وجہ سے وہ بچے بھی تعلیم سے محروم ہیں. اچھا, ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ اداروں کے اندر جدت, جیسے کہ آپ جاوید پبلشر والے ہیں, انہوں نے ایک انقلابی کام کیا ہے. انہوں نے ہر چپٹر کا الحمدللہ ویڈیو بنائے ہے, ہر چپٹر کا پھر ٹیچر کو الگ سمجھانے کا بنایا ہے اور اس طرح کے اسٹوڈنٹ کو الگ بنایا ہے, پھر مشق کے اعتبار سے پھر انہوں نے یہ کام کیا الحمدللہ, پیپر کریشن کا کام کیا ہے, بہت سارے کام انہوں نے. لیکن آیا ایک نے کرنے کے بعد باقی اداروں نے کی. اگر ہم سب مل کے اس کو کریں گے نا تو ابھی ہم بہت دور ہے تعلیم کی دنیا میں باقی ملکوں سے مقابلہ کرنے میں. تو ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے اس بات پہ, اور حکومت کے ساتھ عوام کو بھی اس بات پہ توجہ نہیں چاہیے. دیکھیں, میں ایک پرائیویٹ اسکول کو, اور میں ایک ایسوسی ایشن کے الحمدللہ ممبر بھی ہوں, پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا,
تو اگر میں شارٹ الفاظ میں بتا دوں نا تو جب تک کہ ہم سرکاری اور پرائیویٹ اسکول کے نظام اور تعلیم کو یکساں نہیں کریں گے نا تو تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. حالانکہ اے آئی کا زمانہ آ گیا, اب دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. کووڈ کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا سب بچے کتابوں کو چھوڑ کے آن لائن سٹڈیز پہ آ گئے. اب جو سب سے زیادہ ایشوز پیرنٹس کو آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ بچہ موبائل ہی نہیں چھوڑتا. وہ بچے یہ کہتے ہیں پیرنٹس سے کہ بھائی ہماری پڑھائی کا ٹائم ہے, وہ یوز فون کر رہا ہے. ایون کہ کلاسز لیتے وقت بھی اساتذہ کو بھی یہ پرابلمز آتی تھی کہ بچے جو ہیں وہ کلاسز نہیں لے رہے. تو یہی کچھ بچے تو منہ پہ رضائی ڈال لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بچے یہاں موجود بھی ہیں. اچھا میں بہت آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں. جی جی. ایک ہوتی ہے دنیائی تعلیم, ایک ہوتی ہے دینی تعلیم, ہے نا, ایک تیسری تعلیم بھی ہوتی ہے. وہ میں نے یہ بات کہیں نہیں کی, یہ میری اپنی بات ہے اور نہ کبھی آپ کو فیس بک پہ ملے گی نہ آپ کو کسی ٹویٹر پہ ملے گی, کہیں نہیں ملے گی. یہ میری اپنی بات اور پہلی مرتبہ کر رہا ہوں. دنیائی تعلیم بہت ضروری ہے, دینی تعلیم اس سے زیادہ ضروری ہے. ایک تعلیم یہ بھی ہونی چاہیے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ ہے تربیت. دیکھیں آپ کے پاس دینی تعلیم بھی ہے, آپ کے پاس دنیائی تعلیم بھی ہے, اب آپ کے پاس تربیت نہیں ہے. جب بچے کے پاس تربیت نہیں ہے, تربیت پہ بھی زور دینا چاہیے. تربیت کیسے ہوتی ہے؟ تربیت گھر سے ملتی ہے. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے, پھر جن کے ساتھ رہ رہا ہے وہ کام بیٹھتا اٹھتا ہے. اب میں صرف اپنی بات کروں, میرا دوست آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ بیٹا بھی ہے, میرا دوست بھی ہے. اچھا میں اس سے بہت کچھ سیکھتا ہوں, یہ بہت کمال بچہ ہے, اور جو میرے پاس باتیں ہوتی ہیں میں اس کو بتاتا ہوں. تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا میں نے ڈگریاں حاصل کر لی, اب میری تربیت اچھی نہیں ہے, میں کہیں اچھی جگہ بیٹھا اٹھا نہیں ہوں, میری گفتگو کا کوئی انداز نہیں ہے, میری سوچ کا کوئی انداز نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے دینی تعلیم بھی لے لی, میں نے دنیائی تعلیم بھی لے لی, لیکن میں نے تربیت نہیں لی بھی. تو ایک تعلیم مطلب تربیت, اور تربیت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتاؤں. ٹائم ہے آپ کے پاس؟ جی جی بالکل. میں علی آپ کو بتاؤں, میں آج شوبز کی بات کر نہیں رہا, چلو میں تھوڑی سی شوبز کی بات بھی کر لوں. ہم نے شوبز میں بھی تربیت لی, آپ کو پتہ ہے, جسے تربیتی نشست کہتے ہیں. معین اختر بھائی, عمر شریف بھائی, لیاقت سولجر بھائی, شہزاد رضا بھائی, کچھ اس دنیا میں نہیں, عمر بھائی نہیں ہے, معین اختر بھائی نہیں ہے, لیاقت بھائی نہیں ہے. تو جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح ایسے وہ بیٹھتے تھے. تو ہم ہیں شکیل شاہ, سلیم شیخ ہیں, پرویز صدیقی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے بڑوں میں ہوتے تھے شکیل صدیقی بھائی ہیں, سلیم حافظی بھائی ہیں. ان سب نے تربیت لی ہے اپنے شوبز میں رہتے ہوئے بھی, ایز اے کامیڈین, ایز اے انٹرٹینر, تربیت لی ہے نیچے بیٹھ کے, باقاعدہ نیچے بیٹھ کے. سینئر بیٹھے ہوئے, سینئرز کی عزت. جی جی جی. آج کل کوئی شوبز میں بھی آ رہا ہے یا موبائل کے طریقے سے آ رہا ہے, سوشل میڈیا کے طریقے سے آ رہا ہے, اس بیچارے کو تربیت کرنی مجھے پتا ہے. تربیت لے گا بندہ, تربیت لے کے آئے گا, کسی فیلڈ میں بھی آئے, کرکٹر ہے, اینکر ہے, کسی بھی ہے. دینی تعلیم زبردست, ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. دنیا میں تعلیم لی ہوئے, ترقی کے چانس زیادہ ہے اس کے پاس. اور جب ساتھ میں تربیت ہو جائے گی نا, دینی تعلیم, دنیائی تعلیم, ساتھ میں تربیت, کوئی نہیں رو سکتا ماں باپ کی دعائیں. سر ایسی بات ہے؟ سر کی طرف چلتے ہیں رویہ دوبارہ. اچھا سر, آپ یہ بتائیں کہ ایک کامیاب لیڈر ہونے کے لیے سب سے اہم جو خوبی ہے انسان میں وہ کیا ہونی چاہیے, اور اسی کے ساتھ آپ کون سا میسج دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو کہ وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب لیڈر بنا سکے؟ کیونکہ لیڈر ہونا میرے خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ڈکٹیٹرشپ کے چلے جائیں یا کسی کو آرڈرز دیں, اس سے بہتر ہے آپ لیڈر بنیں اور اس کے ساتھ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کے کام کریں. تو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے یا کیا آپ کا ویژن ہے اس کے اوپر؟ اچھا دیکھیں, ایک جہاں آپ نے لیڈر کی بات کی تھی نا, ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کامیاب لیڈر بننے کی طرف چلا جائے تو آپ کے سامنے وہ کوالٹیز ہونا چاہیے کہ آپ نے ہر نسل, ہر مذہب, ہر رنگ اور ہر طبقے کے لوگوں کو چلانے کے اندر آپ کے اندر صلاحیت ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر صبر ہو, کیونکہ آپ کے سامنے جو بندہ کھڑا ہوگا وہ آپ کے مزاج کے مخالف بھی ہوگا, آپ کے نسل کے بھی مخالف ہوگا, آپ کے مذہب کے بھی مخالف ہوگا, لیکن آپ نے اس کو چلانا ہے. جیسے حضرت نے بات کی نا کہ ایک تربیت کے حوالے سے, تو جب تک کہ آپ کی تربیت صحیح معنوں میں نہیں, آپ سے لیڈر بھی نہیں بن سکتے. ایک لیڈر بنتا وہ تب ہے جب وہ ہر چیز کو لے کے چلے. اب اگر میں بول دوں کہ بھئی میں دیکھو دنیا کے اندر کامیاب صرف وہ شخص ہوا ہے جو اس بنیادوں پہ اسے لیڈ کی ہے کہ اس نے صحیح اور غلط دونوں کو لے کے چلا ہے. اگر ہم صرف یہ بول دیں کہ غلطی انسان کرتا ہے, فرشتہ تو غلطی کرتا نہیں ہے, اب اسے غلطی کی وجہ سے ہم اس پورے انسان کو رد تو نہیں کر سکتے نا. اگر ہم نے بولی انسان نے غلطی کی, انسان ہی غلط ہے, پھر آپ لیڈر نہیں بن سکتے ہیں.
आपने उस इंसान के अंदर से वो गलती निकाल के इंसान को वापस लाना है, तब जाके आपको लीडरशिप की सलाहियत आपके अंदर आ जाती है और आप लीड कर सकते हैं। अच्छा, मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि इस वक्त हमें जहां जैसे हजरत ने की कि हम डिग्रीज के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने डिग्रीज के साथ साथ तरबियत और अपने स्किल को फोकस करना बहुत जरूरी है। जब तक कि हमारे इदारों के अंदर, हमारे एजुकेशन इदारों के अंदर स्किल की बुनियाद नहीं रखी गई हो ना, तो ये हमारे डिग्री किसी काम के नहीं है। देखो, तालीम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह मुनज़्ज़म है, क्योंकि जब तक तालीम नहीं है तो आपके अंदर शऊर भी नहीं आ सकता, आप तरबियत की तरफ जा भी नहीं सकते इसी तरीके से। लेकिन तालीम के साथ साथ आपके पास डिग्री का होना जरूरी है, स्किल का होना जरूरी है। स्किल है तो तालीम आपके काम का है, और स्किल मुख्तलिफ स्किल हो सकते हैं। अब जब स्किल के नाम आ जाता है तो पता नहीं हमारे दिमाग में, हालांकि अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर आपने क्लास 6 और 5 के बच्चों को आपने मोबाइल रिपेयरिंग भी सिखा दिया ना, तो एजुकेशन भी कर रहे, अपना पैसे भी कमा रहे हैं। स्किल है, ये भी स्किल है, ये बहुत बड़ी स्किल है। छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगा दीजिए, जैसे कि अब हमने अपने इदारे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चों को बाकायदा साबुन बनाने का तरीका सिखाया है बाकायदा। तो स्किल हो तो तब कामयाबी है, ये मैसेज देना चाहिए। बिल्कुल सर, हम दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मौजूद खातिन हज़रात, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हमारा नात और स्पीच कंपटीशन भी है। देखते रहिए मेट्रो मिनट, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में तमाम नाज़रीन को फिर से खुश आमदीद। हमें एक और हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है, अतीक साहिल साहब ने, जो कि जाब बोलती किताबों के जो हैं वो रीजनल डायरेक्टर हैं, पब्लिशर। इसी के साथ हम अपने नात का मुकाबला शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो हमारे कंटेस्टेंट हैं वो हैं अमान बाकर साहब। आ जाइए प्लीज़, अल कलाम स्कूल से। मदीने से बुलावा लगा गए, 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा लगा गए, मेरा दिल मुझसे पहले जा लगा गए, शब फुरकत से दिल घबरा लगा गए, शब फुरकत से दिल घबरा लगा गए, मदीना आपका याद आ रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना इनका सदका खा रहा है, ज़माना। हमारी अगली पार्टिसिपेंट है तैबा, रोजी लैंड स्कूल से। तशरीफ ले आइए बेटा डेस्क पर। है वो सोने सी कंकड़, वो चांदी सी मट्टी, न
نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں ایان اقرا انیس الاطفال اسکول سے. بیٹا ڈیسک پہ آ جائیے. جب وہ زلفیں روخ انور سے ہٹا دیتے ہیں دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں. نور انسانی میں دیکھا نہ رہی ملک جیسا. نور انسانی میں دیکھا نہ رہی ملک جیسا. ظلم سہ کر بھی ستمگر کو دعا دیتے ہیں. جب وہ زلفیں روح انور سے ہٹا دیتے ہیں اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بھی سنور جاتی ہے. اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بھی سنور جاتی ہے. اب جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. جب وہ زلفیں روخ انور سے ہٹا دیتے ہیں. جزاک اللہ. لاسٹ ہماری کنٹیسٹنٹ ہیں وانیہ افضل پرنس سیکنڈری اسکول سے. بیٹا ڈیسک پہ آ جائیے. سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگا
مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی. جزاک اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور اب ہم چلتے ہیں ججز اپنے اسپیچ کمپٹیشن کی جانب, جس کا آج کا عنوان ہے دین کی اصلاح روح اور ہمارا طرز عمل. اور اس کے لیے ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ, ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں ہانیہ وقاص گریسفل گرامر ہائی اسکول سے. جی ہانیہ. جناب صدر اور معزز سامعین گرامی, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ محض ایک تقریر نہیں بلکہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اور وہ ہے دین کی اصل روح اور ہمارا طرز عمل. جناب والا, میں اپنی بات کا آغاز اس فکر سے کرنا چاہوں گی کہ دین صرف چند رسومات و تسبیح کے دانوں یا مخصوص فٹ کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں ایک تضاد نمایاں نظر آتا ہے. ہم ماتھے پر سجدوں کے نشان تو رکھتے ہیں لیکن دلوں میں کینہ پالتے ہیں. ہم زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن دوسرے کا حق مارتے ہیں. جناب صدر, آج ہم نے دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے اور معاملات کو پسے پش ڈال دیا ہے. ظاہری تقویٰ بمقابلہ باطنی اصلاح. ہم مسجدیں تو آباد کرتے ہیں لیکن بازاروں میں ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی عام ہے. اسلام ہمیں جوڑنے آیا تھا لیکن ہم نے اسے فرقوں اور گروہوں میں بانٹ کر نفرت کا ذریعہ بنا لیا ہے. ہم نماز کی پابندی تو کرتے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کی بھوک یا رشتہ داروں کی مجبوری سے بے فکر رہتے ہیں. خلوص نیت عبادت سے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی کے لیے ہونی چاہیے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرنوبیاں. آئیے عہد کریں کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ اپنے عمل سے دین کی سچی تصویر بنیں گے. شکریہ. بہت شکریہ ہانیہ وقاص ہمارے ساتھ ہیں, اور ہماری نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو ہانیہ. آپ آئیں گے ہمارے ساتھ عائشہ امتیاز گریسفل گرامر ہائی اسکول سے. جی عائشہ. محترم سامعین کرام, میرے آج کے موضوع کا عنوان ہے ہماری دین کی اصل روح اور ہمارا طرز عمل. علی وقار, اسلام صرف چند رسومات کا نام نہیں, اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس کی اصل روح اخلاق, محبت, سچائی, عدل اور خدمت خلق ہے. ہمارا دین دلوں کو جوڑنے, رشتوں کو بہتر بنانے اور معاشرے کو سنوارنے کا پیغام دیتا ہے. جناب علی, دور حاضر کا مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ دین صرف عبادت تک محدود ہے. نماز پڑھتے ہیں مگر دل میں سختی ہے, روزہ رکھتے ہیں مگر زبان میں تلخی ہے, قرآن پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں ہے, سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہے, اصحاب کرام کی زندگیوں سے خشیت الہی کا حصول نہیں ہے. صدیقی وقار, ہم دین کو صرف عبادت تک محدود کرتے تھے. اصل ضرورت تو یہ ہے کہ دین کو زندگی کے ہر فیصلے, ہر رویے, ہر گفتگو اور ہر معاملے کا حصہ بنایا جائے. جناب صدر, اگر کردار کمزور ہو تو عبادت بھی اثر کھو دیتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین کو, قرآنی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں شامل کریں. جناب صدر,
असहाबे कराम की हयात का जायज़ा लें, अपना एहतिसाब करें, ख़ुद को बदलने की कोशिश करें, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को आम करें। मोहतरम हाज़रीन, तो कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में हमारा तर्ज ज़िंदगी, तर्ज अमल हमारे लिए बाइस फ़ख्र होगा और हम दुनिया में अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर पाएंगे। आप सबकी समातों को बहुत शुक्रिया आयशा। हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है हमारे साथ पटेल स्कूल से रुबाब वसीम। रुबाब वसीम पटेल स्कूल से। जी रुबाब। मौज़िज़ सामीनीन, दीन सिर्फ मस्जिद जाना, इबादत करना या रोज़े रखने का नाम नहीं। दीन वो कुव्वत है जो हमें इंसानियत सिखाए। दीन वो हथियार है जो हमें बुराई से बचाए। दीन वो रोशनी है जो हमें अंधेरों से निकाले। दीन वो रोशनी है जो हमें अंधेरों से निकाले। लेकिन सवाल ये है कि हमारा तर्ज अमल दीन के मुताबिक है? कहाँ है वो अल्फाज जो दिल से निकले? कहाँ है वो अल्फाज जो दिल से निकले? और कहाँ है वो अमल जो दीन सिखाए? जनाब सदर, हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हम नफरत बढ़ते हैं। हम कुरान सुनते हैं लेकिन हम झूठ बोलते हैं। हम कह देते हैं ईमान है लेकिन हम जुल्म करते हैं। दोस्तों, दीन की असर अमल में है, मोहब्बत में है, कुर्बानी में है, इंसाफ में है। दिल में अगर मोहब्बत ना हो तो नाम की इबादत क्या? दिल में अगर मोहब्बत ना हो तो नाम की इबादत क्या? आंखें अगर अंधेरी हो तो रोशनी की ज़रूरत क्या? जनाबे वाला, हम सब जानते हैं कि अगर हम दीन को सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद करें तो हमारी ज़िंदगी कभी सुकून, कभी इज़्ज़त और कभी अमन से नहीं गुजरेगी। हमारा दीन हमें सिखाता है हम इज़्ज़त करें, हम मोहब्बत करें, हम इंसाफ करें। अगर हमारे तर्ज़ अमल यही हो तो दुनिया के सब अंधेरों में रोशनी हमारी होगी। दीन तलवार से नहीं किरदार से फैलाता। दीन तलवार से नहीं किरदार से फैलाता और आज भी दीन हमारे अमल से पहचाना जाएगा। जनाब सदर, दीन की असर अमल की ज़िंदगी में है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक ढालें, अगर हमने अपने दिल को साफ रखा, अगर हमने हर कदम पर मोहब्बत, इंसाफ और कुर्बानी दिखाई तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें गिरा नहीं सकती, अंधेरा भी हमें रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला हमें दीन की असर समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रुबाब। हमारे तीनों कंटेस्टेंट ने स्पीच भी की और अब हम चलते हैं रिजल्ट्स की जानिब। पहले हम साहिब से चाहूंगी कि आप नात के रिजल्ट्स अनाउंस करें हमारे बच्चों के। पहले तो मैं आपका ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे एक दफ़ा फिर मदऊ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने एक बहुत ख़ास बात ये देखी है, जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं उनके अंदर उन्होंने टाइमलाइन को बड़ा कंट्रोल लेकर डिलीवरी अपनी मुमकिन बनाई है, चाहे वो नात के कंटेस्टेंट्स हों या वो ख्वाह तकरीर के हों, स्पीच के हों। तो एक चीज़ मैं यहाँ आज बताना चाहूँगा, एक चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। मैं इन बच्चों को पेश नज़र रखते हुए ये बात हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात को मलूज़ खातिर रख रहा हूँ कि हर चीज़ का एक पैराहा है, उसको हमें जाँच कर काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल यूँ दूँगा कि जब नात हम पढ़ रहे हैं तो नात आप सल्लम की ज़ात के लिए हम पढ़ रहे हैं और हम इस अकीदत से पढ़ रहे हैं कि आपकी बारगाह में कबूल हो जाए। इस बात को पेश नज़र रखते हुए एक चीज़ जो है अदब का, हमें हर बार हमें सोचना पड़ेगा कि हम अदब के तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए डिलीवर करें और जब भी नात पढ़ें तो उसको एज अ कंपटीशन न लें कि इट्स नॉट अ कंपटीशन। आप इसको ये समझें कि ये मैंने जो नात पढ़नी है या तिलावत करनी है या आपकी बारगाह में कबूल हो जाए, क्योंकि आप वजह तख्लीक कायनात हैं, आपकी ज़ात इतनी बड़ी है कि उसका हक तो हम अदा ही नहीं कर सकते। तो इस बात को हमें मलूज़ खातिर रखना होगा। यहाँ 4 बच्चे आए हैं जिसमें मेरे ख्याल 3 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चियाँ हैं और 2 बच्चे हैं। सबसे पहला बच्चा जो आया अमान बाकिर, इसने बहुत प्यारी नात पढ़ी है और मैंने देखा है जो बात मैंने की है अदब के मामलात को भी मलूज़ खातिर रखा है, तो मेरी नज़र में आज के विनर नात में हो। बहुत बहुत मुबारक हो अमान बाकिर। अमान बाकिर बहुत मुबारक। और अब हम चलते हैं स्पीच के रिजल्ट्स की तरफ। टाइम हमारे पास मुख्तसर है तो मैं चाहूँगा जल्दी रिजल्ट्स अनाउंस कर दें। पेश करना चाहूँगा कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। क्योंकि उर्दू ज़बान उमूमी तौर पे लोगों की मादरी ज़बान नहीं है, तो पहले भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया और अभी भी कि बच्चों की एलिगेंसी को हम देखते हैं। और एक चीज़ है कि चंद बच्चे मवाद अच्छा पेश करते हैं, जब आप तकरीर करते हैं ना तो आपकी तकरीर में उतार चढ़ाव होता है, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ होता है। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि हम वो चीज़ बच्चे अगर इस्तेमाल करें
تو ان کے مواد کے ساتھ ساتھ تقریر زیادہ اثر انداز ہوگی. رزلٹ انس صاحب بتائیں گے؟ جی بالکل، رزلٹ تو کمپائل ہو چکے ہیں. بس میں یہاں پر جتنے بھی پارٹیسپینٹ موجود ہیں اور جو گھر میں دیکھ رہے ہیں کنٹسٹنٹ جو آئیں گے ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کی مجبوری ہے کہ ہم کو ایک ہی ونر اناؤنس کرنا ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ لوگ ہاں بالکل آج نعت میں اور اسپیچ میں مقابلہ سخت رہا ہے. مقابلہ سخت ہے، دل برداشتہ نہیں ہوتے. ایک ہی ونر ہوتا ہے، ہر مقابلے میں ہار جیت ہوتی ہے. تو آج کے جو ہماری تقریری مقابلے کی ونر ہیں ان کا تعلق گریسفل سے ہے. ہانیہ وقاص، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور جو ہے ہمارے دونوں ونرز یہاں اناؤنس ہو چکے ہیں، اور اب ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ہمارے تمام اسپانسرز کا، جن میں سب سے پہلے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی ہے، جاوید پبلشرز بولتی کتابیں، آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن، ٹی پارٹنر ہرپل تازہ چائے اور ریکول سیرپ موو فارما کی طرف سے. جی ان سب لوگوں کا بے حد شکریہ. اور معزز خواتین و حضرات، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ملیں گے آپ سے کل روز کی طرح 10 بجے میٹرو 1 نیوز پر. دیکھتے رہیے رمضان کے رنگ گریس کے سنگ.